لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے درس حدیث کا، جس میں مولانا عبید الرحمن روفی صاحب، آپ استاد ہیں جامعہ بنوریہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ IBA کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا ناظرین کرام، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریک کے دوران ہی مولانا صاحب ہمارے پاس ایک بڑی افسوسناک ایک خبر ہم تک پہنچی، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کے شاگرد اور ایک ایسا طالب علم جس نے جامعہ بنوریہ سے علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے ملک یعنی کہ تھائی لینڈ گئے، اور تھائی لینڈ میں ان کے ساتھ ایک روڈ پر حادثہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے اور شہادت کا مرتبہ انہوں نے پایا۔ ہمدان کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ ہمدان جو آپ کے شاگرد بھی ہیں اس دنیا میں نہیں رہے، یقیناً آپ اساتذہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے بہت غمناک خبر ہے، اور یقیناً جوان کی موت بہت زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ تو میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں، آپ کچھ چند باتیں ہمدان کے متعلق بھی کہیے گا، اور ساتھ ہی مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی آج کی حدیث کی جانب آئیں گے۔ جی، مجھے بھی ابھی یہ اطلاع ملی افسوسناک، اور بہت ہی یہ نیک صالح اور محنتی اور ٹائم کے پابند اسٹوڈنٹ تھے، اور حقیقت یہ کہ میرا دل بھی یہ سن کر بہت ہی زخمی ہے، اور اس غم کے اندر ہم شریک ہیں۔ ہے تو بہت ہی المناک خبر یہ، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں تھوڑا سا تسلی کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو اپنے پاس بلانے کا وقت جو منتخب کیا وہ رمضان المبارک ہے، اور پہلا عشرہ ہے، اور رحمت کا عشرہ ہے، اور روزے کی حالت میں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، تو یہ تھوڑا سا ان کے والدین کے لیے بھی بڑی تسلی کا باعث ہے۔ تو آگے حدیث کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم دعا کر لیں ان کے لیے مختصر سی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلہ۔ یا اللہ ہمدان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے والدین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی اس مبارک موت کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی سیئات سے یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو ان کے حق میں قبول بھی فرمائے، اور جس طرح آپ نے جو ایک بڑا اچھا پہلو آپ نے جس طرح بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ اس موقع پر بلاتا ہے، اور ایک ایسے نوجوان کو کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے گزاری ہے، تو یقیناً اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑی رحمتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ مولانا صاحب آتے ہیں اپنی آج کی حدیث کی جانب، ارشاد کیجیے گا کہ آج کس حدیث کو آپ نے منتخب کیا؟ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بڑا خوبصورت ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کو اور اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے ہیں، روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، صدقہ اور خیرات ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان کو ذہنی آزادی فراہم کرتی ہیں اور ذہنی غلامی سے انسان کو نجات دیتی ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا پیغام ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، ایک دن پہلے، اور اس کے اندر ایک طویل خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی۔ آخر میں جو فرمایا وہ یہ تھا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کام زیادہ سے زیادہ کرو، 4 کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ اس میں جو سب سے پہلے، اچھا یہ جو 4 کام ہیں، یہ جو 4 باتیں ہیں جن کو زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ بولنے کا کہا ہے، اصل میں اس کا مقصد ہے انسان کی ذہنی تربیت، اور انسان کو فکری غلامی سے
آزادی دلانا مقصد ہے ان 4 ارشادات کا، جیسے میں آگے جا کر ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اس کی کثرت کرو، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ رمضان المبارک کے اندر زبان سے کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، صرف زبان سے نہ کہو بلکہ اس کا جو مفہوم ہے اور اس کے پیچھے جو ایک مفہوم اور معنی کا سمندر ہے اس کو اپنے دماغوں کے اندر تازہ رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک انتہائی خوبصورت پیغام ہے، انتہائی خوبصورت پیغام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذہن کے اندر سے اپنے دماغ سے اپنے دل سے جتنے بھی والہانہ تعلقات ہیں، عشق ہیں، محبتیں ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک ہی چیز کو بسائے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق۔ زمینی خدائی کی جڑ کٹ گئی، زمینی خدائی کی بالکل جڑ کاٹ دیتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ، اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے تھے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، فرمایا کہ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائی، تو میں ساری نصیحتیں تو نہیں کوٹ کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اے عبداللہ پوری دنیا اگر جمع ہو جائے تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانے پر، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو تمہیں ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو رمضان المبارک جو ایک ذہنی تربیت بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ آج جو انسان ایک ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ کوئی ڈگری کے خوف کے نیچے، روب کے نیچے ہی دب کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی گریڈ کی ٹینشن میں جو ہے وہ جی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے باس کے خوف میں اتنا زیادہ جی رہا ہے کہ بس جاب نہیں جانی چاہیے، باقی سب کچھ چلا جائے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پیغام یہ ہے، رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جہاں اور بہت ساری عبادات سر انجام دیتے ہیں، جہاں اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، اور وہ ذہنی تربیت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر راسخ کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ نے اگر کسی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پوری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ ہی آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اگر اللہ ہی آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتے تو پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آپ کو کچھ نہیں مل۔ تو اللہ سے یہ والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ میں آخر میں جو ہے وہ اس بات کو یوں ختم کروں گا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک بڑا ایمان افروز ان کا ایک وہ غزل ہے ان کی، اور اس کا جو دوسرا شعر ہے وہ ہے چوں تیغ لا بدست داری بیا تنہا چغم داری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عارفانہ کلام ہے یہ، وہ فرماتے ہیں مسلمان کو، انسان کو بلکہ، کہ چوں تیغ لا بدست داری، جب تمہارے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے تو بیا تنہا، اکیلے آؤ، پہاڑوں سے ٹکراؤ اور مقابلہ کرو اس زندگی کا۔ یہ کیا تم نے چھوٹے چھوٹے خوف، چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں اپنے دماغوں کے اوپر پہلے سوار کی ہوئی ہیں، اور ہر وقت ہی ٹینشن کے اندر، آج اتنی ٹینشنیں، مادی ٹینشنیں، ادھر ادھر کی ٹینشن، جس کی وجہ سے ہر انسان ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو بیچارہ جو ہے وہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ۔ تو کیا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ چوں تیغ لا بدست داری بیا تنہا چغم داری، کہ جب تمہارے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہے تو اکیلے آؤ، کیا بات ہے، مجو از چوں تیغ لا بدست داری بیا تنہا چغم داری، پریشان کیوں ہوتے ہو، چغم داری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے یاری نہ لگاؤ، لا فتح الا ہو، مشکلات کو ختم کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو بارہ رمضان المبارک کا جو پہلا پیغام ہے، اور اس حدیث کا پہلا پیغام ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نے ایک آزاد زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے اپنے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف بٹھانا ہے، اور ہم نے امیدیں، لالچ اور جتنی بھی امیدیں وہ سب کی سب ہم نے اپنے رب سے قائم کرنی ہے، اور اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے قائم نہیں کرنی۔ تو یہ پہلا ہے 4 باتوں میں
میں سے. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تستغفرونہ، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. میں اس کے اندر صرف ایک چھوٹی سی بات کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، کتنا ہی انسان گناہ گار ہو، گرا پڑا ہو، غفلتوں کے اندر ہو، اور کیسی ہی اس کی بری حالت ہو، کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے. اور اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جو بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اپنے رب سے مغفرت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اس کی مغفرت اور معافی کے دروازے کھلے ہیں، وہ کسی وقت بھی بند ہونے والے نہیں ہیں اور بند ہوں گے بھی نہیں. تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو. اور میں یہ بھی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے تو ویسے ہی وہ پاورفل بن جاتا ہے. بالکل بالکل. 12ویں پارے کے اندر ہے، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کریں گے اور تمہاری طاقت اور پاور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کا کریکٹر صحیح ہو، اللہ اور اس کے ذمے کسی کے حقوق نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ پاور دیتے ہیں جس کو ہم نے پہلے پوائنٹ کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان پاورفل ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرے. تو دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ جس کا اہتمام کرو وہ ہے استغفار. تیسری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ لا غناء بکم، اس کے ان دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ترضون بہما ربکم، تم ان دونوں چیزوں سے اپنے رب کو راضی کرو گے. زیادہ سے زیادہ جب لا الہ الا اللہ کہو گے، اپنے دماغ کے اندر اس کے مفہوم کو بٹھاؤ گے اور اپنے تعلق اللہ سے اور زیادہ بڑھاؤ گے، زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ گے اور مغفرت اللہ سے مانگو گے، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ دو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اس کے بعد والے جو دو عمل ہیں، جو دو باتیں ہیں، جو دو کام ہیں، جو دو نصیحتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے اور یہ تو تمہاری بنیادی ضرورت ہے. اس میں تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو. اللہ، بالکل سب سے اہم چیز ہے. سب سے اہم چیز ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ہارڈ ورکر اور ایک ورکر سارے دن 12 گھنٹے ڈیوٹی دے، بلاک اٹھائے، وہ دوسرا دھوپ کے اندر کوئی ریڑھی لگائے، مشقت والا کوئی کام کرے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا، تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملنے والا، تمہارے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے ہمارے ہاں، تو آپ وہ کبھی کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. یوں ہی انسان اور مسلمان کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑی کشش ہے وہ ہے جنت. اگر اس چیز کو مائنس کر دیا جائے انسان کی زندگی سے تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی کشش رہ جائے. صحیح بات ہے. اور میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصاد کے اندر فرمایا کہ انبیاء کو ہم نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا، لیکن تمام انبیاء کو ہم نے ایک خصوصی امتیاز سے نوازا تھا، ایک خصوصی صفت عطا فرمائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے تمام انبیاء کو ایک امتیازی وصف سے نوازا تھا، اور وہ امتیازی وصف کیا تھا؟ آخرت کی یاد، جنت کا شوق، جنت کا شوق. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمام غموں کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے دماغ پر ایک ہی غم سوار کر لیا، ایک ہی شوق سوار کر لیا، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف، تو کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ اس کی دنیا کی ساری ٹینشنیں اپنے ذمے لے لیں گے. اور ومن تشعبت بہ الہموم، اور جس نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، جنت کے شوق کو مائنس کر دیا اپنی زندگی سے اور جہنم کے خوف کو پیچھے کر دیا، تو فرمایا کہ اور تو لم یبال اللہ فی ای واد ہلاک، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو جس وادی میں چاہے تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، ہمارا جو ہے وہ علم ہی غلط ہو گیا ہے، اور شروع سے تربیت بچوں کی یہی کی جا رہی ہے کہ بھئی اچھا گریڈ، اچھی ڈگری حاصل کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جاب اور پیسہ، مکان، گاڑی، اور کیا نام ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ شادی کا، جیسے نئی جنریشن کا جو بینک بیلنس ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، بڑا انسان بنا دیں، بڑا مسلمان.
تو آج سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں. بالکل جنت کا شوق صحابہ اکرام کا سب سے اہم ترین وصف تھا. میں چھوٹے چھوٹے 2 واقعات کھول کر کے میں آگے چلتا ہوں. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض, اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ, دوڑ لگاؤ کہ جس کی پیمائش آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اللہ ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی پیمائش سے بھی زیادہ ہوگی. تو حضرت عمیر آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت عرضها السماوات والارض, کیا اتنی لمبی چوڑی جنت ہے آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے ایک جوش میں اور وجد میں آ کر کہا کہ بخ بخ, واہ واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما حملک علی قولک بخ بخ, یہ تم نے بخ بخ کیوں کہا ہے؟ تو حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا, اچانک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح جنت میں انٹر ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک من اہلھا, اللہ نے تمہیں جنتیوں کے اندر لکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا یہ سائڈ پہ ہوئے جی جی. اور ان کے پاس تھوڑی چھوٹی سی وہ تھی, ایک ٹوکری تھی جس میں کھجوریں تھی کچھ. انہوں نے چند کھجوریں نکالی, بھوک لگی ہوئی تھی, ظاہر ہے آگے بڑھنا تھا, میدان جہاد کے اندر جانا تھا, لڑائی کرنی تھی, تو کہا اس سے پہلے چلو پانی پی لیتے ہیں اور تھوڑی سی کھجوریں کھا لیتے ہیں. تو چند کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد کہا کہ لئن انا حییت, اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ یہ ساری کھجوریں میں ختم کر دوں, انہا لحیات طویلۃ, یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہاتھ میں کھجوریں تھیں ان کھجوروں کو ایسے پھینکا اور اپنی ٹوکری کو سائڈ پہ کیا اور دوڑ لگائی آگے جنت کی طرف. اور یہ جنت, صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو سب سے بڑا شوق اور جذبہ یہ جنت. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر آگے بڑھے. حضرت سعد بن معاذ کچھ دیر کے لیے صحابہ اکرام جو ہے وہ تیاری کی نیت سے میدان سے ہٹ گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, تو حضرت سعد بن معاذ بھی دوسری طرف جا رہے تھے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا, اب اگر اللہ نے آئندہ کسی مارکے میں مجھے شرکت کا موقع دیا, لَيَرَيَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ, اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. ارے ماشاءاللہ, اللہ کو کہہ رہے ہیں محبت میں آ کے, جذبہ کیا ہے کہ اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. اور احد کے اندر جب آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ دوسری طرف جا رہے تھے, تو آگے سے روکا اور کہا کہ سعد کس طرف جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے. اور جب ان کی بہن نے, ان کی سسٹر نے صرف یہ انگلی سے ان کو پہچانا, 80 سے زیادہ ان کے چہرے پہ زخم. تو میں اس حدیث کے ذریعے سے, اس سیگمنٹ کے ذریعے سے آپ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی جنریشن کو اور اپنے نوجوانوں کو, یہ دینا, نئی جنریشن کو دینا چاہتا ہوں یہ پیغام کہ خدا کے لیے یہ جو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, اور صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, اچھی گاڑی, اچھا مکان, ڈگری, جاب, پیسہ, اسی کے اندر ہی ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے, اسی کے اندر ہماری انرجی بھی ساری لگ رہی ہے. خدا کے لیے زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے جنت کا شوق. یہ ہے تو زندگی ہے, اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو وہ ٹائر کے اندر سے ہوا نکال دی گئی ہے اور خالی جو ہے وہ ٹائر کھڑا ہو. تو پہلے تیسری چیز یہ تھی جنت کا شوق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل نصیب فرمائے. اور آخری اور چوتھا جو پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذہنی تربیت سے تعلق ہے, وہ ہے تعوذوا باللہ من النار, کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی پناہ مانگو, جہنم کی آگ کی پناہ مانگو کثرت سے, اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں سے ایسا ایسا نکلتی جا رہی ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سب سے بڑا خوف ایک ہی ہوتا تھا, وہ فقر و فاقے سے نہیں ڈرتے تھے, وہ جاب لیس ہونے سے نہیں ڈرتے تھے, وہ کسی اور چیز سے, وہ بیماریوں سے اتنا نہیں ڈرتے تھے. جیسے آج کل جو نا ہمارے دماغوں پہ عجیب قسم کے جو ہے وہ نفسیاتی خوف مسلط ہیں اور جن کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ ایک ہی چیز سے ڈرتے تھے, اللہ کے سامنے پیشی اور جہنم کی آگ. اور ان کی زبانوں پر یہی ہوتا تھا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کا عذاب ایک دفعہ کسی کو لگ گیا تو اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ وہ آگ کے جو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہزاروں سال تک جس کو جلایا گیا اور بھڑکایا گیا اور گناہ گاروں کے لیے اور کافروں کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ. تو بہرحال میں پھر دوبارہ اپنا پیغام کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 3 اعمال کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرو تاکہ تمہاری ذہنی تربیت ہو. ایک لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ کہو, اور دوسرے نمبر پر اللہ سے مغفرت زیادہ سے زیادہ مانگو, اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چلتے پھرتے جنت مانگو, اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ کی پناہ مانگو. خلاصی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. اور جس طرح آپ نے جنت کے متعلق جو بات بیان کی کہ کتنا خوبصورت ایک معاملہ ہے نا, کہ اللہ نے جتنی انسان کی آپ
کی سوچوں کی وسعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اور ادنا سے ادنا کو، ادنا سے ادنا کو، جنہیں جنت الفردوس ملے گی ان کے تو کیا ہی قرآن میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ مرنے کے بعد کن کن صورتوں کے اندر اور کن کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن مجید بھرا پڑا، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب سے بڑا جو انسان قرآن مجید کا پیغام ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کیا جائے اور جہنم کا خوف پیدا کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ اور بس ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام پر لے کر جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہاں بڑے گھروں کی تمنا کرتا ہے، 1000 گز کی کوٹھی بنا لے گا، 2000 گز کی کوٹھی بنا لے گا، لیکن اگر جنت کی جو زمین اللہ تعالیٰ اور جو جگہ عطا کریں گے صرف اس سے مقابلہ کر لیا جائے تو یہ حقیقت سے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے جو کچھ آپ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی سچی لگن ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا عبید الرحمن نوفی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔